جناب محمد عباس شہید صاحب جو مومنین وہاں تشریف رکھتے ہیں وہ برائے مہربانی فرش مسئلے پہ تشریف لائیں، کیونکہ اب نورانی بیان کے لیے میں قبلہ کو آواز دینے جا رہا ہوں۔ چند اشعار سماعت کرنے کی بدرو سے یوں بھی بالا مباہلہ، قبلہ دیکھیں گے کہ بدرو سے یوں بھی بالا مباہلہ کرنے کو چلی ہیں فاطمہ زہرا مباہلہ، بدرو سے یوں بھی بالا مباہلہ کرنے چلی ہیں فاطمہ زہرا مباہلہ، بن جاتا پل بھر میں مدینہ بھی کوئی دور، چل جاتی کائنات جو ہوتا مباہلہ، بن جاتا پل بھر میں مدینہ بھی کوئی دور، چل جاتی کائنات جو ہوتا مباہلہ، اب نانا کی شرط نہ رکھتے اگر رسول، اب نانا کی شرط اگر رکھتے نہ رسول، ہر غیر غیرہ کرنے کو آتا مباہلہ، ہر غیر غیرہ کرنے کو آتا مباہلہ، اب شعر سنیے گا وہ تو نثارہ کے سبب آ گئی وہ دور، سمجھ کریں گے کہ بدرو سے یوں بھی بالا مباہلہ کرنے چلی ہے فاطمہ زہرا مباہلہ، بن جاتا پل بھر میں مدینہ بھی کوئی دور، چل جاتی کائنات جو ہوتا مباہلہ، اب نانا کی شرط اگر رکھتے نہ رسول، کرنے کو غیر آتا مباہلہ، وہ تو نثارہ کے سبب آ گئی وہ دور، ورنہ تو جیت کے آتی پیتا مباہلہ، وہ تو نثارہ کے بنا آ گئی وہ دور، ورنہ تو جیت آتی پیتا مباہلہ۔ آئیے اس شعر کے زیر سایہ جاتے سبق دینے جا رہا ہوں عالی جناب مولانا سید احسان احمد صاحب قبلہ امام جماع و جماعت نجبہ باشیہ جامع مسجد کی خدمت میں کیا ہے، اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کو قلوب کو منور کریں۔ ان کے استقبال کے لیے ایک نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومدد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام النبي المكي الأمي القرشي الحاشمي مولانا جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس محمد دو مناسبتیں ایک ساتھ ہیں، ایک تو یہ ہفتہ ولایت کہ جو مدیر کے عنوان سے محفلی رکھی گئی اس کو عنوان ہی رکھا گیا ہے جشن احیاء مدیر، اور پھر مباہلہ بھی ہے، اور دوستوں نے تقاضا بھی کیا ہے کہ آپ مباہلے کی طرف بھی جائیں تو انشاءاللہ دونوں کو جمع کریں گے، اور بہت ہی جلدی جو ہے وہ آپ کے سامنے اپنی معروضات عرض کروں گا اور رحمتوں کو انشاءاللہ تمام کر دوں گا۔ ویسے بھی آپ لوگ مولائی ہیں، جتنا بھی ذکر ہوگا اور ہمارے لیے ہماری روح کی غذا ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن
रसूल में जो नदीम साहब ने कही थी और आप लोगों ने बहुत ही शानदार आवाज़ में, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में वो पेश की और आप सबके सब महसूस हुए, उसमें एक बात ये थी कि चाहे मुहिब हो और चाहे सिकंदर हो, रसूलुल्लाह ने सबके खुशी चाहिए। तो मुझे भी अलबत्ता याद आया अपने नाना का, कि वो फरमाते हैं कि दर बदर सर न झुका देने की आदत डालो, दर बदर सर न झुका देने की आदत डालो, सिर्फ मालिक को सदा देने की आदत डालो। दर बदर सर न झुका देने की आदत डालो, सिर्फ मालिक को सदा देने की आदत डालो। है मोहम्मद की गुलामी का जो दावा तुमको, गालियां सुन के दुआ देने की आदत डालो, गालियां सुन के दुआ देने की आदत डालो। तो आप देखें कि मैंने इस आयत करीमा की तिलावत फरमाई, परवरदिगार आपके सामने शरफ हासिल किया जिस आयत करीमा की तिलावत का, उसमें परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता। इस आयत के सिलसिले में आपसे गुफ्तगू कर चुका हूँ, इंशाअल्लाह बातें दोहराऊंगा नहीं, अगर ये कि जो हमें याद ना हो तो फिर हो सकता है कि बात तकरारी हो जाए। लेकिन आप देखें कि परवरदिगार अपने रसूल से मुखातब है और कह रहे हैं, या अय्युहर रसूल, ए रसूल, वो पैगाम जो आपको दिया जा चुका है वो आप पहुंचा दीजिए। अगर आपने ये पैगाम न पहुंचाया तो गोया कोई कार्य रसालत अंजाम न दिया। और इस पैगाम को पहुंचाने के सिलसिले में आप किसी से कोई खौफ व खतर न रखिए, इसलिए कि अल्लाह आपका मुहाफिज है, अल्लाह आपको बचाने वाला है। पता चला हाजियों के मजमे में, मुसलमानों के मजमे में, सहाबियों के मजमे में रसूल अल्लाह को ये पैगाम पहुंचाने में खतरा था, तभी तो पैगंबर से कहा जा रहा है, वादा दिया जा रहा है कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों की दुश्मनियों से महफूज रखेगा। लेकिन मैं कहूंगा, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब्बे करीम, तूने हमेशा अपने हबीब को बड़े प्यारे अंदाज में पुकारा, बड़े मोहब्बतों के साथ पुकारा, बड़े तहन्नु और इशफाक के साथ पुकारा। कभी कहता था ताहा, कभी यासीन, कभी मुज़म्मिल, कभी मुद्दस्सिर, कभी उसने कहा ताहा, ऐ मेरे प्यारे ताहा, ऐ मेरे दुलारे ताहा, मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, हमने आप पर कुरान इसलिए नाज़िल तो नहीं किया कि आप अपने आप को मशक्क़तों में डाल ले, आप अपने आप को परेशानियों में डाल ले। ये नहीं सुनते हो, आपकी आवाज ये नहीं सुनते, तो आप इन्हें छोड़िए, ये भाड़ में जाए, ये चूल्हे भाड़ में जाए, ये जहन्नम में जाए, आप अपने आप को परेशान न कीजिए। यासीन, ऐ मेरे प्यारे यासीन, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ मेरे प्यारे मुद्दस्सिर, ऐ काली कमली ओढ़ने वाले मुद्दस्सिर, तुम फांजिर, आप उठे और उनको बस डरा दे, आप उठे और इनको बस डरा दे। तो बड़े प्यारे अंदाज से हमेशा परवरदिगार ने पुकारा, बड़े दुलार के साथ पुकारा, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, ऐ मेरे प्यारे मुज़म्मिल, आप रातों को इतनी देर तक न खड़े हुआ करें, इबादत करें, मगर इतना ज्यादा न खड़े हुआ करें। आप क़याम पे क़याम करते हैं, आपके पैरों में वरम आ जाता है। मुझ परवरदिगार को ये बर्दाश्त नहीं कि मेरे हबीब के पैरों में वरम आ जाए, मेरा परवरदिगार हबीब थक जाए, मुझे बर्दाश्त नहीं है, तो इतना न खड़ा हुआ करे। हमेशा मोहब्बत के साथ परवरदिगार ने पुकारा, हमेशा राहत के साथ, मोहब्बत और दुलार के साथ अपने हबीब को परवरदिगार पुकारता रहा। हबीब कहता रहा, परवरदिगार हमेशा ताहा कहता रहा, यासीन कहता रहा। आवाज़ आई, लअक़सिमु बिहाज़ल बलद, इस शहर की कसम, ऐ मेरे हबीब, आपको पता है कि ये शहर मुक़द्दस मेरी नजरों में इतना मोहतरम क्यों हो गया कि मैं इसकी कसम खा रहा हूँ। अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि तुम इस शहर में रहते हो। ये आपके रहने की वजह से, मेरे हबीब के रहने की वजह से ये शहर मेरे निगाहों में इतना मोहतरम हो गया कि मैं इसकी कसम खा रहा हूँ। तो हमेशा तहन्नुर के साथ, हमेशा इशफाक के साथ, हमेशा मोहब्बतों के साथ, हमेशा राहतों के साथ, अल्ताफ़ात के साथ, अलताफ़ के साथ परवरदिगार हमेशा अपने हबीब को पुकारता रहा, अपने रसूल को पुकारता रहा। आखिर ये आज क्या हो गया कि अचानक से परवरदिगार ने अपने लहजे को बदल दिया। अब हबीब नहीं कहा जा रहा है, अब यासीन नहीं कहा जा रहा है, अब मुज़म्मिल नहीं कहा जा रहा है, बल्कि डायरेक्ट कहा जा रहा है, या अय्युहर रसूल, ऐ रसूल, जो पैगाम दिया जा चुका है उसे पहुंचा दीजिए।
मोहब्बत से पुकारा गया, हमेशा बड़ी राहत से पुकारा गया, बड़े प्यारे प्यारे अल्फाज से पुकारा गया। आज डायरेक्ट या अय्युहर रसूल क्यों कहा जा रहा है? आखिर वजह क्या है? ये या रसूल या अय्युहर रसूल कह करके तुम मुखातब हो रहा है मेरे परवरदिगार। तो अज़ीज़ान मोहतरम याद रखिएगा कि परवरदिगार आवाज दे कि देखो याद रखो, मोहब्बतें अपनी जगह होती हैं, राहतें अपनी जगह होती हैं, दुलार के अल्फाज अपनी जगह होते हैं, लेकिन जब मामला संजीदा होता है तो संजीदा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जब मामला संजीदा हो जाता है, अच्छा देखिए मैं आप लोगों को दुआएं देता हूँ, इंशाअल्लाह परवरदिगार आप लोगों को अच्छा रखे, आपकी औलादों को अच्छा रखे, आपकी औलादों को अच्छा रखे। जब आप घर में होते हैं तो अपनी औलाद से किस तरीके से मोहब्बत करते हैं? जब आप घर के अंदर आते हैं, आपका बच्चा दौड़ करके आपके पास आता है तो आप क्या कहते हैं? मेरे लाल, मेरे घर के चिराग, मेरी आंखों के ठंडक, मेरे दिल का चैन, मेरा सुकून, मेरे प्यारे बेटे, यही सब तो कहते हैं ना। इन्हीं अल्फाज से आप अपने बेटे को याद करते हैं, अपने बेटे को पुकारते हैं। जब यही बच्चा बाहर निकलता है, रोड पे जाता है, इसी अंदाज में पुकारते हैं। किसी मॉल में गए आप कुछ खरीदने के लिए, वहां पर जब पुकारते हैं उसी अंदाज में पुकारते हैं। बच्चे ने किसी चीज की जिद कर दी, किसी खिलौने पर अपना हाथ रख दिया, पापा मुझे ये गिफ्ट चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए। बाद में देखा कि ये खिलौना मेरे बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे बच्चे की तरबियत के लिए अच्छा नहीं है। देखिए बाजार में हर बिकने वाला खिलौना इस लायक नहीं होता कि उसे हम खरीद के अपने बच्चों को दे दें। जहां बाप की जिम्मेदारी यह है कि वो अपने बच्चों को खुश करे, वहां ये भी जिम्मेदारी है कि वो उनकी तरबियत का ख्याल रखे। बाजार में बहुत से ऐसे खिलौने हैं कि जो इस लायक नहीं है कि उनसे हमारे बच्चे खेले। आजकल जो डॉल आ रही है वो इतनी वाहियात किस्म की आ रही है, अगर हम उन्हें खरीदते हैं और अपनी बच्चियों के हवाले करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम मगरबी कल्चर को अपने घर घुसने की इजाजत दे रहे हैं। उनके जरिए से उनका कल्चर हमारे घर के अंदर घुस सकता है। लिहाजा हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि ये जो खिलौना है, जिस चीज के लिए मेरा बच्चा जिद कर रहा है, ये मेरे बच्चे के लिए ठीक है कि नहीं ठीक है। हर खिलौना खरीदने लायक नहीं होता, चाहे आपके पास उतना पैसा हो कि आप उसको खरीद सकते हैं, लेकिन अगर वो खास मकसद के तहत बनाया गया है। और बहुत से खिलौने ऐसे हैं निज़ाम मोहतरम जो हमारी तहजीब इस्लामी को बिगाड़ने के लिए बनाए गए हैं, जो हमारे तमद्दुन इस्लामी में इंटरफेयर करने के लिए बनाए गए हैं। लिहाजा बाबसीरत होना जरूरी है, हमें पहचानना जरूरी है। तो बच्चे ने कहा मुझे खिलौना चाहिए, उसने हाथ रख दिया, आपने देखा ये खिलौना मेरे बच्चे की ज़हनी नशोनुमा के लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे बच्चे के इस्लामी तमद्दुन के लिए अच्छा नहीं है। आपने उसे समझाना शुरू किया। जब बच्चा जिद करता है तो किस तरीके से समझाया जाता है? मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, हम तुम्हें इससे अच्छा खिलौना खिलाएंगे, अच्छा तुम ये ले लो, अच्छा तुम वो ले लो, मालूम नहीं होता है ना, ये सारी चीजें होती तो मोहब्बत के साथ पुकारा जाता है। अब मैं फिर दुआ करूंगा कि परवरदिगार आपके बच्चों को अच्छा रखे, सेहत दे और इनको बड़ी आला तालीम दे, इनको बड़ी आला तालीम दे, ये ऊंचे ऊंचे मनसबों पे पहुंचे, ऊंचे ऊंचे ओहदों पे पहुंचे। ये खानदान के लिए ही बाइस फख्र ना हो, बल्कि हमारे शिया कौम के लिए बाइस फख्र बन जाए। ये पूरी शिया कौम के लिए, मैं दुआ दे रहा हूं, आप आमीन कहिए, ये पूरी शिया कौम के लिए, सिर्फ माँ बाप के लिए नहीं, खानदान के लिए नहीं, बल्कि मकतबे तशय्युओ के लिए, कौम शिया के लिए, ये हमारे आलम इस्लाम के लिए बाइस फख्र बन जाए। और अज़ीज़ान मोहतरम आप तसव्वुर कीजिए कि यही बच्चा बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता है और जज की कुर्सी पे जाके बैठ जाता है। अब जो ये जज की कुर्सी पे जाकर के बैठा और आप वहां पर हैं, मौजूद हैं, कोई जिरा हो रही है, अदालत सजी हुई है, वकला एक तरफ खड़े हुए हैं। अब आपको अपने बेटे को मुखातब करना है, कोई गवाही के सिलसिले में कोई गवाही पेश करनी है, कोई सुनवाई है, आपको अपने बेटे को मुखातब करना है। तो अब आप ये बताइए कि क्या आप भरी अदालत में उन वकीलों के सामने, उन सारे लोगों के सामने सुनवाई के दरमियान अपने बेटे से ये कहेंगे मेरे लाल मेरी बात सुनो, है मेरे प्यारे बेटे, मेरे घर के चिराग, मेरे खानदान के चिराग, मेरे सुकून, ये कह के बात करेंगे? कहीं नहीं। वहां क्या कहेंगे? कहेंगे जज साहब
अपनी जगह, वो रावत अपनी जगह, वो उनसियत अपनी जगह, वो प्यार के अल्फाज अपनी जगह। अब यहाँ पर मसाला सरकारी हो गया है, लिहाजा सरकारी हुक्म के जरिए से खिताब किया जाएगा। अब आप मसला समझे, गदीर खुम के मैदान में मसला सरकारी हो गया था, लिहाजा परवरदिगार ने कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, इंसाफ पढ़े मोहम्मद वाले। आपने महसूस किया कि किस तरीके से परवरदिगार आवाज दे रहा है, मसले को संजीदा बता रहा है कि देखो या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो पहुंचाया जा चुका है, जो पैगाम आप तक पहुंचाया जा चुका है, उसे आप जाइए और जाकर के पहुंचा दीजिए। और इज़ान मोहतरम रसूलुल्लाह ने पैगाम को पहुंचाया। मैं सारी बातें आपके सामने अर्ज कर चुका हूँ, लिहाजा बातों को दोहराऊंगा नहीं, सिर्फ एक बात की तरफ इशारा करूंगा और ईद मुबाहिना से एक दो बातें आपके सामने अर्ज करूंगा और आपके ध्यान को तमाम कर दूंगा। आप देखें कि जब रसूल इस्लाम मदीने से निकले मक्के की तरफ जाने के लिए, तो सारे के सारे लोगों को अपने साथ लिया। न जाने कब से ऐलान हो रहा है कि मैं जाने वाला हूँ, जो जो चल सकता है मेरे साथ चले, जो जो इस्तिताअत रखता है मेरे साथ चले, जिसको जिसको मेरे साथ इस हज का शरफ हासिल करना है वो मेरे साथ चले। सारे के सारे लोग चल रहे हैं। ये वाहिद सफर है कि जिसमें रसूलुल्लाह ने अपने तमाम अज़वाज को लिया हुआ है, सारे के सारे दौरा इसमें शामिल है और असहाब शामिल है, बहुत से लोग शामिल हैं। जनाब फातिमा ज़हरा भी शामिल है इसमें, हसन और हुसैन भी शामिल है इसमें, जनाब हादी जो सगी बहन है मौलाए कायनात की वो भी इसमें शामिल है। सब शामिल हैं। शामिल नहीं है तो कौन शामिल नहीं है? वो जो रूह पैगाम है, मौलाए कायनात शामिल नहीं है, क्योंकि मौलाए कायनात कहाँ है? यमन में गए हुए हैं, यमन में गए हुए हैं। लिहाजा रसूल इस्लाम ने निकलते वक्त एक खत लिखा, मौलाए कायनात से कहा कि आप आइए, और खत भेज दिया, खत भेज दिया। बस अब यहीं पर रोक करके एक जुमला कहना चाहूंगा, या रसूल अल्लाह, जब पैगाम इतना अहम था, इतना अहम पैगाम था, तो मौलाए कायनात को रोक लेते, साथ में लेकर के चलते कि आखिर क्या वजह है कि खत लिख करके आप बुला रहे हैं। तो शायद मेरा रसूल आवाज दे कि मैं पहले इमाम के इंतजार का तरीका बता रहा हूँ कि जब आखिरी इमाम का इंतजार करना तो खत लिख लिख करके इंतजार करना। रोशन हो गए। जब यूसुफ ने लगाया तो वो अपने बाप को सही सलामत मिल गए। जब यूनुस ने लगाया तो पैद खाने माही से निजात मुयस्सर हो गई। जब मूसा ने लगाया तो दरिया ने रास्ता दे दिया। जब मूसा ने लगाया तो दरिया ने रास्ता दे दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, याद
اور جب عرش منیب پر خدا نے لگایا، منبر قدیم پر رسول خدا نے لگایا، اور جب کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس نعرے کو سن کر کے منافقوں نے اپنے منہ کو چھپا لیا اور مومنوں نے یا علی کہہ کے ہاتھوں کو اٹھا لیا۔ یاد رکھیے گا کہ خط لکھ کر کے بلایا، یا رسول اللہ، جب بلانا ہی تھا تو روک لیتے، اتنا بڑا پیغام تھا، کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے ہی امام سے تمہیں آخری امام کے انتظار کا طریقہ بتا دوں۔ تو اب یاد رکھنا، یہ عریضہ لکھنا یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ غدیر سے رسول کی سنت ہے، غدیر سے رسول کی سنت ہے، یہ سنت رسول چلی جا رہی ہے۔ اور عزیزان محترم سے سنیے گا کہ یہ غدیر سے رسول کی سنت چلی آ رہی ہے، جہاں میں دین خدا کا نظام آج بھی ہے، جہاں میں دین خدا کا نظام آج بھی ہے، یہ شور درود و سلام آج بھی ہے، زمین پہ اہل فلک کا سلام آج بھی ہے، اور خلیفہ کوئی نہیں اب امام آج بھی ہے، شور درود و سلام آج بھی ہے۔ سلام آج بھی ہے، زمین پہ اہل فلک کا سلام آج بھی ہے، خلیفہ کوئی نہیں ہے امام آج بھی ہے، کہ وارث اسد قراگیر زندہ ہے، سقیفہ مر گیا لیکن غدیر سلام علیہ محمد و آل ہاشم جعفری سے روایت ہے، اور یہ دیکھیے یہ کسی معمولی کتاب میں روایت نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب شیخ محمد یعقوب کلینی نے اپنی کتاب الکافی میں لکھی۔ یہ الکافی کے 3 حصے ہیں، ایک اصول کافی، فروع کافی اور روضہ کافی۔ اس میں تقریباً 16,000 روایتوں کو جمع کیا ہے انہوں نے، اور بہت ہی معتبر ترین کتابوں میں سے شیعوں کی کتب عربہ جو کہلاتی ہے 4 کتابیں، اس میں سب سے پہلا نام اصول کافی کا ہے۔ اس سے حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ابو ہاشم جعفری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک شاخ گل لے کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ میرے امام نے دیکھا، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ہمارے بھائیوں کے لیے تحفہ رہے گا انشاءاللہ، انہوں نے دیکھا کہ مولا نے دیکھا کہ یہ شخص آ رہا ہے، مولا نے بلایا، اے ہاشم جعفری ذرا ادھر آؤ۔ ہاشم جعفری آتے ہیں، کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ کہا گھر والوں کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم یہ یاد رکھیے گا، گھر میں جائے انسان تو محبتوں کا کوئی تحفہ لے کر کے جانا چاہیے۔ یہ دیکھیے امام نے ہمیں سکھایا ہے، اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی چھچکنے کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی رکنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سکھایا ہی گیا ہے کہ گھر والوں کے لیے تحفہ محبت لے کر کے جانا چاہیے، چاہے وہ ایک شاخ گل ہی کیوں نہ ہو۔ جب امام نے دیکھا کہ یہ شاخ گل لے کر کے جا رہے ہیں، قریب بلایا، ایک مرتبہ وہ شاخ گل لیا جس میں پھول لگا ہوا تھا، اپنے قریب کیا اور اپنی مشاب مبارک سے اسے سونگا، اور سونگنے کے بعد کہا اللہم صلی علی محمد، اور پھر فرمایا کہ اے ہاشم جعفری سنو، اے
رواشن جعفری سنو، جب بھی کوئی میرا شیعہ کسی اچھی خوشبو کو سونگتا ہے، کسی عطر کو سونگتا ہے یا کسی اچھے پھول کو سونگتا ہے اور ہم آل محمد پہ صلوات پڑھتا ہے، جب بھی کوئی میرا شیعہ کسی اچھی خوشبو کو سونگ کرتے، اور میں نے بہت دیکھا ہے، اپنے بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ کسی اچھی خوشبو کو سونگتے تھے تو صلوات پڑھا کرتے تھے. یہ ہمارے تہذیبوں میں شامل ہے کہ جب کوئی شیعہ اچھی خوشبو کو سونگتا ہے اور ہم آل محمد پہ صلوات پڑھتا ہے تو پروردگار اسے 3 تحفے عنایت کرتا ہے، 3 تحفے دیتا ہے. کا پہلا تحفہ یہ ہے کہ پروردگار اس کی لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے. دوسرا تحفہ یہ ہے کہ اسے مورد عفو قرار دیتا ہے. اور تیسرا تحفہ یہ ہے کہ اس کے دامن اعمال میں، اس کے نامے اعمال میں بے شمار نیکیوں کو لکھ دیتا ہے. تین تحفے کا وعدہ کیا گیا ہے، ایک صلوات میں 3 تحفے کا وعدہ کیا گیا ہے. پہلا تحفہ یہ ہے کہ لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے، دوسرا تحفہ ہے مورد عفو قرار دیتا ہے، تیسرا تحفہ یہ ہے کہ نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ میرا یہ نوجوان بھائی مجھ سے سوال کرے کہ مولانا 3 تحفے کی بات ہے، 2 تحفے جو آپ نے گنائے ہیں وہ ایک ہی ہے. 2 تحفے جو شروع کے ہیں وہ ایک ہی ہیں، لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے، مورد عفو قرار دیتا ہے. ایک ہی چیز تو ہوئی، ایک ہی چیز ہوئی نا بھائی، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مورد عفو قرار دیتا ہے، ایک ہی چیز ہوئی. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے یہ جو کہا گیا ہے کہ لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہے کہ پروردگار دنیا میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ جو مورد عفو ہے وہ آخرت کی بات ہے کہ وہاں پہ بنا روک کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. صلوات پڑھے محمد والا. جہاں تک بڑے بڑوں کے قدم کی رسائی ہوئی، یہ صلوات وہاں پہنچتی ہے. روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جب کوئی شیعہ صلوات پڑھتا ہے تو یہ صلوات عرش اول الہی میں پہنچتی ہے اور وہاں کے ملائکہ اس کے اوپر 1000 مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں. اور یہ صلوات رکتی نہیں ہے، یہ فلک دوم میں پہنچتی ہے. وہاں جو بھی ملائکہ اس کے اوپر 1000 مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں. یہ صلوات رکتی نہیں ہے، فلک سوم میں پہنچتی ہے. وہاں کے بھی وکیل اس کے اوپر صلوات پڑھتے ہیں. یہ چرخ چہاروں میں پہنچتی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ ہے چرخ چہاروں میں پہنچتی ہے تو وہاں کے بھی وکیل اس کے اوپر 1000 مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں. 5ویں آسمان پہ پہنچتی ہے، 6ٹھے آسمان پہ پہنچتی ہے، 7ویں آسمان پہ پہنچتی ہے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچ جاتی ہے. یہ سدرۃ المنتہا کو آپ نے پہچانا کون سی جگہ ہے؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں معصوم فرشتے وہی اپنا پر سمیٹ کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. یا رسول اللہ ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو میرے بالوں پر چل جائیں گے. جہاں فرشتہ رک جاتا ہے، فرشتے وہی رک جاتا ہے، مقرب ملائکہ رک جاتے ہیں، وہاں پر آپ کی صلوات پہنچتی ہے اور اس سے آگے جاتی ہے. سدرۃ المنتہا پہ نہیں رکتی، آگے جاتی ہے، عرش اعظم الہی تک آپ کی آواز جاتی ہے. یہ صلوات کی آواز روایتوں میں ہے کہ عرش اعظم الہی تک پہنچتی ہے. اور پھر پروردگار کہتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، اے سکان سماوات والارض، تم نے میرے بندے مومن کی صلوات کا حق ادا نہیں کیا. آپ محسوس کر رہے ہیں نا 7000 مرتبہ صلوات پڑھی جا چکی ہے. پہلے آسمان پہ 1000، دوسرے آسمان پہ 1000، تیسرے تو 7000 مرتبہ صلوات پڑھی جا چکی ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اے ملائکہ، اے سکان عرش، اے میرے عرش مکین، اے میرے عرش کے ساتھیوں، اے میرے عرش کے مکینوں، تم نے حق ادا نہیں کیا. اور پھر پروردگار کہتا ہے کہ تم حق ادا کر بھی نہیں سکتے. ان صلواتوں کا تم حق ادا کر
یہ صلوات کی عظمت ہے اور بہت بڑی عظمت ہے. یہ صلوات کی عظمت کہتے ہیں ہمارے مسلم بناتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عالم ایک اسکول میں جاتے ہیں اور جا کر کے وہ بچوں سے کہتے ہیں کہ سوال کرو مجھ سے، جو سوال کرنا ہے سوال کرو. پہلے ہی سے لکھ کر کے دے دیا جاتا ہے بچوں کو کہ کیا کیا سوال کرنا ہے. مگر صبح کی نماز کتنی ہے، صبح کی رکعت کتنی ہے، ظہر کی رکعت کتنی ہوئی، ٹوٹل ملا کر کے وقت کتنا ہے، ماہ رمضان کے کتنے روزے ہیں. انہوں نے کہا 30. بچوں تالی بجاؤ، تالی بجا رہے ہیں، سلوات پڑھیں، جو بھی سلوات تو میرا نہیں ہوتی لیکن اس طریقے سے ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ ایک بچے نے الگ سے سوال کر لیا، انہوں نے الگ سے سوال کر لیا ایک بچے نے. اس نے کہا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اللہ نے یہ ساری دنیا پیدا کر دی تو اس وقت کر کیا رہا ہے؟ جب ساری دنیا پیدا ہو گئی ہے تو اس وقت وہ کر کیا رہا ہے؟ ایک مرتبہ انہوں نے گھور کر کے دیکھا، کہنے لگے لگتا ہے ادھر کے معلوم ہوتے ہیں. تو ان کا جواب دینا ہے تو دیجیے، اور اگر نہیں آتا تو مجھ سے پوچھ لیجیے. اچھا تم ہی بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں بتاتا بلکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب جب ولایت کا اعلان ہو گیا تو اب سارے کے سارے لوگ آئے. بہت ہی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. سارے کے سارے لوگ آئے اور آ کر کے انہوں نے مولا کائنات کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی. مگر ایک طبقہ ابھی بھی باقی رہ گیا. مگر رسول اللہ نے اس کی جان نہیں چھوڑی. رسول اللہ نے کہا نہیں، تمہیں بھی علی کے ہاتھوں پہ بیعت کرنی ہے. کہ یا رسول اللہ کیسے بیعت ہوگی؟ ایک تشت منگایا گیا، اس کے اندر پانی ہے. ایک طرف خواتین ہاتھ رکھ کے چلی جاتی ہیں اور ایک طرف مولا کائنات کا ہاتھ ہے اور اس پہ بیعت ہوتی چلی جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ یا رسول اللہ، دیکھیے میں اس کے اوپر جمعے کے خطبے میں ایک بات عرض کر چکا تھا کہ رسول اسلام یہاں پہ محرم اور نامحرم کے مسئلے کو بالکل واضح طریقے سے بیان کرنا چاہتے ہیں اور اپنے نوجوانوں کو، غدیر کے نوجوانوں کو یہ پیغام مل جاتا ہے عید غدیر سے، میدان غدیر سے کہ دیکھو یاد رکھنا، اگر غدیر تمہارے دلوں میں زندہ ہے تو محرم اور نامحرم کا فرق بھی تمہارے دلوں میں زندہ ہونا چاہیے. مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہوں گا یا رسول اللہ، یہ پانی ہی لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ پانی ہی لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی اور چیز لے لیتے، کوئی چادر لے لیتے، چادر کا کونا وہ پکڑ لیتے، چادر کا کونا مولا کائنات پر پکڑ لیتے، بیعت ہو جاتی. کوئی لکڑی لے لیتے، وہاں پہ خشک لکڑیاں بہت تھی، کوئی خشک لکڑی لے لیتے. محترم دیکھیے، یاد رکھیے قرآن نے منافقوں کو خشک لکڑی سے تشبیہ دی ہے. وہاں تو خشک لکڑی بہت ساری تھی. ایک سوال پڑھے محمد والے محمد، منافقین کے بارے میں کہا ہے کأنہم خشب مسندہ، یہ سوکھی ہوئی لکڑیاں ہیں. اچھا دیکھیں یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر قرآن منافقین کو خشک لکڑیاں کیوں کہہ رہا ہے؟ تو دیکھیے یاد رکھیے، خشک لکڑی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے اصل سے جدا ہوتی ہے. جو خشک لکڑی ہوتی ہے وہ اپنے اصل سے جدا ہوتی ہے، چونکہ جب تک یہ اپنے اصل سے جڑی ہوئی ہے، یا تو اسے ٹہنی کہا جاتا ہے یا اسے ڈالی کہا جاتا ہے. یہ خشک لکڑی اسی وقت ہوتی ہے جب اپنی اصل سے جدا ہو جائے. منافق اسے کہتے ہیں جو اپنی فطرت اسلام کی اصل سے جدا ہو کر کے نفاق کے دھوپ میں خشک ہو جایا کرتا ہے. ایک سوال پڑھے محمد والے محمد پر، خشک لکڑی ہے، آپ اس کے اوپر کتنا بھی پانی ڈالیے، کتنا بھی اس کے اوپر پانی ڈالیے، کتنی بھی برسات اس کے اوپر ہو جائے، مگر اس کے اندر کوئی نمو نہیں آ سکتا. وہ پانی پا کے سڑ سکتی ہے مگر اس میں کوئی سبزہ نہیں آئے گا، اس کے اندر نمو نہیں آ سکتا. معلوم یہ ہوا منافق کی بھی یہ پہچان ہے کہ نغمہ ولایت کی جب بارش ہوتی ہے تو اس کے اندر نمو نہیں آتا، جل جایا کرتا ہے، سڑ جایا کرتا ہے. سلام پڑھ لے محمد والے محمد.
پانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. پانی کا ذکر قرآن مجید میں 63 مقامات پہ آیا ہے. 63 مقامات پر لفظ ماں آیا ہے. ماں کا مطلب ہوتا ہے پانی. اور اس بات کی طرف بڑی تاکید کی گئی ہے کہ انزلنا الماء من السماء، ہم نے پانی کو نازل کیا، ہم نے پانی کو نازل کیا. کئی مقام پہ پروردگار کہتا ہے ہم نے پانی کو نازل کیا. تم پانی کو نازل کرنے والے نہیں ہو، ہم نے پانی کو نازل کیا، ہم نے پانی کو نازل کیا. رسول اللہ نے یہ چاہا کہ یہ دونوں چیزیں کہ جس کے نزول کی نسبت پروردگار اپنی طرف دینا چاہتا ہے ایک جگہ جمع ہو جائے. ولایت علی بھی وہ ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تمہیں انتخاب کا اختیار نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ پانی ہے، تم نے نازل نہیں کیا، یہ ہم نے نازل کیا. اور آپ دیکھیے کہ آپ نے قرآن کے ذریعے سے فضائل علی کو سنا ہے، تفسیر کے ذریعے سے فضائل علی کو سنا ہے، تاریخی واقعات کے ذریعے سے فضائل مولا کائنات کو سنا ہے، حکایات کے ذریعے سے فضائل مولا کائنات کو سنا ہے. نہیں، آپ نے رسول اللہ کے فضائل کے ذریعے سے فضائل مولا کائنات سنے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو توضیح المسائل کے ذریعے ایک فضیلت سنا دوں. ایک سوال پڑھے محمد والے واپر کا. جب ہم توضیح مسائل کھولتے ہیں تو سب سے پہلا جو باب آتا ہے وہ تقلید کا مسئلہ ہے. تقلید کا باب شروع ہوتا ہے. میں اس سے بھی فضائل سنا سکتا ہوں، لیکن ابھی فی الحال میں یہاں پہ رکنا نہیں چاہتا. میں جلدی سے چاہتا ہوں کہ آگے بڑھ جاؤں. دوسرا جو باب شروع ہوتا ہے وہ مطہرات کا شروع ہوتا ہے، اور اس میں جو چیز ہے وہ سب سے پہلی چیز، سب سے مطہر چیز جو ہے وہ پانی ہے. پانی وہ ہے کہ جو پاک کر دیتی ہے، ہر اس چیز کو پاک کر دیتی ہے کہ جو نجس ہو جائے. ہمارا رومال نجس ہو جائے یہ پاک کر دے گا، کسی انسان کا بدن نجس ہو جائے یہ پانی پاک کر دے گا. مگر عزیزان محترم، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی مشرک ہو اور آپ یہ چاہیے کہ اسے پانی سے پاک کر دیجیے تو کیا کر سکتے ہیں؟ وہ پانی سے پاک نہیں ہوگا. چاہے آپ اسے آب پور میں لے جا کر کے ڈبکی لگائیے، چاہے ندی میں لے جا کر کے ڈبکی دیجیے، چاہے لے جا کر کے سمندر میں غرق کر دیجیے، وہ نجس ہے، پاک نہیں ہوگا. تو ہم اگر مجتہدین سے پوچھیں تو اگر مسائل والوں سے پوچھیں کہ آخر یہ کیا وجہ ہے، تو وہ یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ دیکھو، یاد رکھو، پانی ہے مادہ، یہ مادی چیزوں کو پاک کر سکتا ہے. وہ نجاست کہ جو روحانی نجاست ہو اسے یہ پانی پاک نہیں کرے گا. روحانی نجاستوں کو پاک کرنے کے لیے روحانی عقیدوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے، روحانی عقیدوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے. رسول اسلام نے آج روحانی مطہر چیز کو بھی اور مادی مطہر چیز کو بھی ایک جگہ جمع کر دیا. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا عقیدہ پاک ہو جائے تو ولایت علی ابن ابی طالب پہ آ جاؤ. اگر بدن نجس ہو جائے تو پانی کا استعمال کر لو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بس میں نے بہت وقت دے دیا آپ کا، اور چونکہ میں نے تھوڑا سا وعدہ کیا ہے کہ بہرحال مباحثے تک بھی آ جاؤں گا. یہ جشن جو ہے وہ اصل میں غدیر کے عنوان سے منعقد کیا گیا تھا، لیکن آئیے مباحثے کے عنوان سے میں صرف اور صرف ایک بات آپ کے سامنے بیان کر دوں. دیکھیے قرآن میں آیت نازل ہوئی آل عمران کی 61ویں آیت ہے کہ جہاں پر پروردگار کہہ رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. دیکھو، جب یہ علم کے آ جانے کے باوجود حجتی کر رہے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ اب کوئی بحث اور کوئی مباحثہ نہیں ہوگا، کوئی بحث و جدال نہیں ہوگی، کوئی دلیل و برہان نہیں لگی جائے گی. اب کیا ہوگا؟ اب مباحثہ ہوگا، اب مباحثہ ہوگا. لیکن جب ہم نے علماء تفسیر سے پوچھا کہ یہ العلم کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے کہا یہاں العلم سے مراد قرآن ہے. یعنی قرآن آ جانے کے بعد اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو اہل بیت کو لایا جاتا ہے. یعنی جب قرآن ناکافی ہوتا ہے تو اہل بیت کی سیرتوں کو دکھایا جاتا ہے. یعنی قرآن کافی ہوتا ہے، مگر کب کافی ہوتا ہے؟ جب اہل بیت درمیان میں آ جائیں. اگر اہل بیت کو الگ کر دیا گیا تو یاد رکھیے کہ کبھی بھی
قرآن کافی نہیں ہو سکتا، چاہے تم کتنا بھی حد گنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرتے رہو، یہ قرآن کافی نہیں ہو سکتا۔ یہ خود نص قرآنی میں موجود ہے کہ جب یہ بحث آپ سے کر رہے ہیں، یہ بحث کس سے ہوئی ہے؟ یہ بحث نصارہ سے ہوئی ہے، عیسائیوں سے ہوئی ہے۔ اور میرے نوجوان بچے اس نقطے کو یاد رکھیں، میری اس بات کو یاد رکھیں، کسی بھی مسیحی سے بات ہو تو اس بات کو کہیں جو میں کہہ رہا ہوں، اس بات کو کہیں۔ مسیحیوں نے جب کارٹون بنایا تو انہوں نے یہ دکھایا کہ رسول اللہ جب آئے تو ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار تھی، مگر آپ دیکھیں کہ رسول اسلام نے اپنی پوری زندگی میں عیسائیوں کے خلاف کبھی تلوار نہیں اٹھائی، انہی عیسائیوں کے خلاف کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ اسلام کی جنگ ہوئی ہے، مشرکین سے ہوئی ہے، کافرین سے ہوئی ہے، یہودیوں سے ہوئی ہے، مگر مسیحیوں سے کبھی جنگ نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ مسیحیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب یہ رسول جو آیا ہے ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا تو ہم کیوں تلوار اٹھائیں؟ لہٰذا انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم ان سے مباحثہ کریں گے، ہم ان سے بحث کریں گے، ہم ان سے علمی بحث میں بازی جیت کر کے لے جائیں گے۔ اور انہوں نے سارے کے سارے لوگوں کو جمع کیا، اپنے علماء کو جمع کیا، اس میں بہت بڑے بڑے نام تھے، سید صاحب، ایک وہابی اس کا نام تھا، بڑا اسقف ایک شخص تھا۔ یہ سارے کے سارے لوگ مل بیٹھ کر کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایسی ایسی دلیل لے کر کے آئیں گے کہ رسول اسلام کچھ بول ہی نہیں سکتے، جو رسول ہے وہ کچھ بول ہی نہیں پائیں گے، ہم ایسی ایسی دلیل لے کر کے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر جاؤ اور جا کر کے ان سے بحث کرو اور ان کو بحث میں ہرا دو، علم کے میدان میں ان کو ہرا دو، تاکہ عیسائیت کی حقانیت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ اور دیکھیے تاریخی مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ جتنے بھی لوگ تھے یہ چلے، اور جب مدینے کے قریب آئے، جب مدینے کے قریب آئے تو اب تاریخوں میں لکھا ہوا ہے یہ اترے، انہوں نے غسل کیا، لباس فاخر زیب تن کیے، حریر و زیبا، حریر و دیبا کے لباس پہنے، خوشبو کیا، اپنے آپ کو معطر کیا، اور اس میں ان کی یہ سوچ تھی کہ جب ہم مسلمانوں کے درمیان جائیں گے تو وہ جو مسلمان غریب مسلمان ہیں، وہ جو غلامی سے ابھی ابھی آزاد ہوئے ہیں، ان کے پاس اچھا کپڑا نہیں ہے، اچھا کھانے کو نہیں ہے، وہ صرف ہمارا لباس دیکھ کے مرغوب ہو جائیں گے، وہ صرف ہمارا لباس دیکھ کر کے مرغوب ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ آتے ہیں اور آ کر کے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ رسول اسلام کے پاس آئے انہوں نے کہا سلام علیکم، رسول اللہ نے دوسری طرف چہرہ کر لیا، انہوں نے کہا ہے یہ کیا ہو گیا؟ اب وہ گھوم کر کے دوسری طرف آئے، اب جو ادھر سے انہوں نے متوجہ کرنا چاہا، رسول اسلام نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے، دل میں ان کے بہت بغض و حسد کی آگ جلی ہوگی کہ نہیں جلی ہوگی؟ جلی ہوگی، اور ان کو تو چلے جانا چاہیے تھا نا، واپس چلے جاتے، جا کے اپنی قوم سے کہتے کہ بھائی ہم گئے تھے، بات کرنے کے لیے گئے تھے، اور تم نے تو بڑا اخلاق کا چرچا کر رکھا ہے، بڑا اچھا ہے، مسلمانوں کا رسول بڑا اخلاق کا مالک ہے، انک لعلی خلق عظیم، بڑے اخلاق کے درجوں میں فائز ہے۔ ارے اس نے تو ہمارے سلام کا جواب تک نہ دیا، اس نے تو ہم سے بات تک نہ کی، اور جب وہ اتنا معاذ اللہ نعوذ باللہ بد اخلاق ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے اس سے بات کرنے کی، یہ ہونا چاہیے تھا، واپس چلے جانا چاہیے تھا۔ مگر دیکھیے، یاد رکھیے، رسول اسلام کے اخلاق کا چرچا کچھ اتنا زیادہ تھا کہ ان کے مشاہدے اس کے اوپر جم نہ سکے، مشاہدے اس شہرت کی روایتوں پہ جم نہ سکے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا اگر ہم گئے، ہم نے جا کے اپنی قوم والوں کو بتایا کہ اس نے ہم سے بات نہیں کی، نعوذ اللہ بہت بد اخلاق ہے، تو وہ ہم سے مڑ کر کے کہیں گے ضرور تمہارے اندر کوئی خامی رہی ہوگی، رسول تو اتنا بد اخلاق نہیں ہے۔ لہذا ہم ان کے جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، واپس جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے۔ باہر نکلے، اب ان سے پوچھنا شروع کیا آخر کیا وجہ ہے؟ ہم نے تو بڑے اخلاق کے چرچے سنے تھے، ہم نے تو بڑے اخلاق کے چرچے سنے تھے، ہم نے تو بڑے اخلاق کی شہرت سنی تھی، ہم نے تو بہت سنا تھا کہ آپ کا رسول بڑا اخلاق والا ہے اور بڑے حسن خلق سے ملتا ہے، لوگوں کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی جگہ پہ بٹھا دیتا ہے، بوڑھوں کی عزت کرتا ہے، بڑھیا کا بوجھ اٹھاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے سنی تھی، مگر اس نے تو ہمارے ساتھ کوئی اخلاق نہ کیا، اخلاق سے پیش نہ آیا۔ تو لوگ جواب نہ دے سکے، انہوں نے کہا بھائی یہ تو صحیح ہے کہ بڑے اخلاق کے مالک ہیں، مگر تم سے اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کیا یہ ہمیں پتہ نہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔
अच्छा फिर इनसे उनसे पूछने लगे, उनमें कोई एक अक्लमंद था, उसने कहा एक है जो तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता है। अल्लाह अकबर, एक है जो तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता है। कहा वो कौन है? कहा वही अली जिसे लोग मिजाज शनास नबूवत कहा करते हैं। जो मिजाज शनास नबूवत है वो तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता है। चलो अज़ीज़ान मोहतरम, वो सारे के सारे लोग आए। ये सब मुबाहिले से पहले का वाक़या है, बस मैं आपकी ज़हमत को तमाम करने वाला हूँ। एक मिलजुल करके अली पसंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लगाए हुए सेट मारे हुए जिसे हम कहते हैं, वो पहुंचे मौला कायनात की खिदमत में। या मौला अली, ऐसा ऐसा वाकया हो गया। क्या वाकया हो गया? इसी तरीके से हुआ। रसूल अल्लाह ने इन्हें मुंह नहीं लगाया। ये बेचारे इतनी दूर से चले आ रहे हैं सफर करके, रसूल अल्लाह ने इन्हें मुंह नहीं लगाया, बात ही नहीं की। आखिर क्या वजह हो सकती है? बस एक मतलब मेरे मौला ने उन्हें घूर करके देखा। अब घूर के देखने के बाद कहा, क्या यही पागल बना करके गए थे? वो जिन लिबासों के जरिए रोक डालना चाहते थे, एक ही जुमले ने मेरे मौला के एक ही जुमले ने उनका सारा रोग उतार दिया। क्या इसी भगल में गए थे? और जैसे ही उन्होंने ये सुना तो उन्होंने कहा, हाँ इसी के लिबास में गए थे। गोया हमने कोई खिलाफत दरबार काम थोड़ी किया। जैसे बादशाहों के दरबार में जाना चाहिए, जैसे बड़े लोगों के पास जाना चाहिए, वैसे ही हम गए थे। बहुत जबरदस्त लिबास पहन करके गए थे। एक मरतबा मेरे मौला ने कहा, इस लिबास को चेंज करो, इसलिए कि ये तुम्हारा असली लिबास नहीं है। अगर कैसर और रूम के लोग ये लिबास पहन करके आते तो मेरे रसूल के अखलाक का मुजाहरा होता। लेकिन ये चूंकि तुम्हारा लिबास नहीं है, तुम जाहिद हो, तुम राहिब हो, तुम जाहिद हो, पहाड़ों में जिंदगी गुजर करते हो, तुम्हारा लिबास बड़ा मामूली हुआ करता है। तो मेरे रसूल से मिलने के लिए अपने असली लिबास में क्यों न गए? अगर तुम अपने असली लिबास में जाते तो मेरा रसूल तुमसे अखलाक का मुजाहरा करता। और सुनो, मेरे रसूल ने क्यों तुम्हारे साथ अखलाक का मुजाहरा नहीं किया? इसलिए कि तुम ये चाहते थे कि रसूल इस्लाम के अखलाक की तस्वीरें अपने लिबास के आईने में देखो। अगर रसूल इस लिबास में तुम्हारा एहतराम करते तो ये लिबासों का एहतराम होता, इंसानियत का एहतराम ना होता। अपना असली लिबास पहनो। और अब उन्होंने मामूली लिबास पहना। मामूली लिबास पहन करके गए। और जैसे ही वो मस्जिद में एंटर हुए, मेरे रसूल ने देखा, मेरे रसूल अपनी जगह से खड़ा हो गया, अपनी आवाज़ बिछा दी, आए यहाँ बैठो। अब अखलाक का मुजाहरा हो रहा है, अब उनसे गुफ्तगू हो रही है। उन्होंने गुफ्तगू शुरू की। बहुत तेजी से मैं अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। उन्होंने गुफ्तगू शुरू की। अच्छा ये बताइए, मेरे रसूल उन्हें जवाब देता रहा। आखिर उन्होंने ये कहा कि अच्छा ये बताइए कि ईसा आपकी निगाहों में क्या है? क्या ईसा एक नबी है, पैगंबर है, अल्लाह के रसूल है? क्या ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि ईसा को आप अल्लाह का बेटा मानते हैं? आप सुनिए, दलीलें लेकर के आए हैं, बहुत बड़ी बड़ी दलीलें लेकर के आए। आप ये बताइए कि ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं कि नहीं मानते? मेरे रसूल ने कहा नहीं, हरगिज़ नहीं मानता। वो लग है, उसका कोई बेटा नहीं। अच्छा अगर बेटा नहीं है, अगर अल्लाह ईसा का बाप नहीं है, तो ये बताइए कि ईसा का बाप कौन है? ईसा के बाप का नाम बताइए। देखिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लुगात हैं जो मैं यहाँ पर पेश कर सकता हूँ, लेकिन सबसे आगे बढ़ना, बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, गोया उनकी निगाहों में एक बहुत बड़ा एतराज सामने आ गया। एक ऐसा एतराज कर दिया उन्होंने कि अब रसूल इस्लाम कहे तो क्या कहे।
کہ جب عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو کس کے بیٹے ہیں؟ جب اللہ باپ نہیں ہے تو ان کا باپ ہے کون؟ یہی بتائیے۔ عزیزان محترم، میرے رسول نے کہا سنو، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ۔ عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے۔ وہ خدا جو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ جو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے، اب بات مکمل ہو گئی نا، مگر اس کے باوجود وہ کٹ حجتی پہ اتر ہے، کٹ حجتی پہ اتر ہے۔ لیکن میں پورا مباحثہ نہیں پڑھوں گا، بس آپ کی ذہن تمام ہونے والی ہے، بس 2-3 جملے کہوں گا اور آپ اس کی طرف متوجہ رہیں۔ بس ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا، آپ کو متوجہ رہیں کہ اب یہ آیت اترتی ہے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کاذبین پر لعنت کے لیے آپ ان سے کہیے کہ تم اپنی عورتوں کو لے کر کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر کے آتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لے کر کے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر کے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر کے آتے ہیں۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ دیکھیں، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذیشان حیدر صاحب نے بیان کر دیا، لہذا مجھے کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مثلاً میں یو پی سے آیا، کسی گھر میں پہنچا تو انہوں نے کہا مولانا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئیے گا۔ انہوں نے کہا مولانا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آئیے گا۔ اب فرض یہ کیجیے کہ میں یہاں آیا تھا کسی کام سے اور آپ نے اچانک سے مجھ سے کہہ دیا کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئیے گا، تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا بھائی بیوی بچوں کو لانے کے لیے تو مجھے واپس یو پی جانا پڑے گا۔ یہ لوگ جو 300 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے ہیں رسول اسلام سے، رسول اسلام ان سے اچانک سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مواقع ہوگا، اب تم اپنی بیوی کو لے کر کے آؤ، اپنی نساء اپنی عورتوں کو لے کر کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ تو لے آ لیں گے، لیکن یہ بیچارے کہاں سے لائیں گے؟ یہ تو ناانصافی ہو گئی بھائی، یہ اپنے بچوں کو کیسے لے کر کے آئیں گے؟ یا رسول اللہ آپ تو لا سکتے ہیں، لیکن یہ کیسے لے کر کے آئیں گے؟ تو ان کو فوراً ڈٹ جانا چاہیے تھا، یا رسول اللہ یہ تو بڑی ناانصافی ہے، ہمیں آپ وقت دیجیے، ہمیں آپ ٹائم دیجیے کہ ہم واپس جائیں اور پھر جا کر کے لے کر کے آئیں۔ لیکن نہ تو انہوں نے ناانصافی کی بات کی اور نہ ہی انہوں نے مہلت مانگی، بلکہ جس طرح سے آئے تھے ویسے ہی وہ میدان مباحثہ میں آئے۔ بیوی بچوں کو لینے کے لیے نہیں ہے، کوئی تاریخ آپ کہیں پہ لے لیجیے، کسی تفسیر میں دیکھ لیجیے، وہ اپنی عورتوں کے ساتھ نہیں آئے، اپنے بچوں کے ساتھ نہیں آئے، جس طرح آئے تھے ویسے ہی آگے کھڑے ہو گئے۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ایک فکریہ ہے، میں اپنے سننے والوں کو یہاں تک لانا چاہتا ہوں اور یہ بات چاہتا ہوں کہ وہ سوچے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ عیسائیوں نے، عیسائی کے پادریوں نے یہ کیوں نہیں مطالبہ کیا، یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو ناانصافی کی بات ہے، ہمیں واپس جانے دیجیے، ایک وقت دیجیے، پھر ہم اپنے بچوں کو لے کر کے آئے، اپنی عورتوں کو لے کر کے آئے، اپنی بیوی کو لے کر کے آئے، پھر وہ معاہدہ ہوگا۔ آخر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ابھی تو ایسا اس لیے نہیں ہوا چونکہ وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ آئے مباہلہ صرف عظمت اہل بیت پر ہی دلیل نہیں ہے، بلکہ عورتوں کی عظمت پہ بھی دلیل ہے، اور ایسا اس لیے ہے کہ رسول اسلام نے جو ان سے سوال کر لیا تھا میدان روحانیت میں آنے کا، اللہ سے رجوع کرنے کا جو سوال کر لیا تھا کہ تم اپنی عورتوں کو لے کر کے آؤ، اپنے بچوں کو لے کر کے آؤ، یہ ایک ایسا سوال تھا کہ جسے وہ پورا ہی نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں پورا نہیں کر سکتے تھے؟ چونکہ ان کے یہاں شادی ایک منحوس چیز سمجھی جاتی ہے۔ راہب تھے، نہ وہ شادی کو محترم سمجھتے تھے، نہ ان کے بڑے بڑے روحانیوں نے، بڑے بڑے مولویوں نے ان کے کوئی شادی کر رکھی تھی۔ اگر رسول اسلام مہلت بھی دیتے، اگر وہ مہلت لے بھی لیتے تو بچے اور بیوی کہاں سے لاتے؟ لہذا انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ آیت نہیں ہے بلکہ عیسائیوں کے اس نظریے پر تماچا ہے کہ جہاں پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ راہ روحانیت میں عورت جو ہوتی ہے وہ کاٹا ہوا کرتی ہے، وہ
यहाँ तो पत्थर हुआ करती है, वो इस बात को समझते थे। वो ये कहा करते थे कि भाई जिसने शादी कर ली उसने अपने दीन को बर्बाद कर लिया, जिसने शादी कर ली उसकी रूहानियत छिप गई, जो औरतों के चक्कर में आ गया वो अब खुदा का तकर्रुब हासिल नहीं कर सकता। पैगंबर ने कहा कि देखो हम मुबाहले में आएंगे मगर अपनी औरतों को लेकर के आएंगे ताकि ये साबित कर दे कि इस्लाम जितना ज्यादा अज़मत ख़वातीन के अलम का अलम बरदार है उतने कोई भी कौम अज़मत ख़वातीन के अलम बरदार नहीं। जितना ज्यादा इस्लाम औरतों को इज्जत देता है। हाँ, तुम्हारे यहाँ जब बच्ची पैदा होती थी तो तुम्हारा चेहरा काला पड़ जाता था कि हमारे यहाँ बेटी पैदा हो गई। ये समझते थे औरतों के तीन ही मरहले हुआ करते हैं, या वो बेटी होती है या जब बड़ी होती है तो ज़ौजा हो जाती है, और उसके बाद तो मरहला यह है कि वो माँ बन जाती है। देखो हम हैं कि जो औरतों की अजमतों का ख्याल रखते हैं और उसकी अजमतें दुनिया के सामने रखते हैं। जब बेटी पैदा हुई और उसे बेटी कहा गया तो रसूल इस्लाम ने फरमाया कि देखो याद रखो बेटे नेमत हुआ करते हैं मगर बेटियां रहमत हुआ करती हैं। जब ये जवान हुई किसी के हवाले इस दवाल में आई तो फिर रसूल इस्लाम ने फरमाया जिसने शादी की उसने अपना आधा दीन बचा लिया। यानी अगर ये औरतें ना हो तो हम मर्दों की शरीयतें आदि रह जाए, ईमान नाक़िस रह जाए। और जब यही ज़ौजा आगे चल करके माँ बन जाती है तो फिर रसूल इस्लाम आवाज देते हैं अल जन्नतु ताता अक़ाबिल उम्महात। और जन्नत जिसे तमाम आलमे इस्लाम पाना चाहता है, ढूंढना चाहता है, वो कोई और नहीं है बल्कि तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे हुआ करती है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। गुलिस्तान वफा है औरत, बरबते इश्क मोहब्बत की सदा है औरत, दर्द तन्हाई आदम की दवा है औरत, आदमी के लिए इनाम खुदा है औरत। रहते साथ में फिरदौस का हम भूल गए, था जो हवा का सहारा तो रम भूल गए। आप देखेंगे कि किस तरीके से अजमत दी है इस्लाम ने, इस मुबाहले के जरिए से किस तरीके से अजमत दी है इस्लाम ने इन औरतों को। जब चादर इस्मत में हुए आले बा हैदरो शब्बरो शब्बीरो रसूले दुसरा, था कोई जाने इमामत कोई महबूब खुदा, मरकज़े महफिल तज़हीर थी लेकिन ज़हरा, मरकज़े महफिल तज़हीर थी लेकिन ज़हरा, रखती थी हक़ की निगाहों में ये दर्जा, बनी मर्दों के तारुफ का ज़रिया। सलाम अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। कहूँगा और आपकी जगह को तमाम कर रहा हूँ कि देखिए जब मुबाहला हो गया और ईसाई मुबाहले के मैदान से हट गए कि हम मुबाहला नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम तो ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि जो अगर कह दे तो पहाड़ अपनी जगह से हटते हुए नजर आए, वो लोग हट गए। तो मुबाहले का नतीजा ये हुआ कि कई हजार ईसाई मुसलमान हो गए, और वो जो उनका हेड था वह आकिब जिसका नाम था और सैयद जिसका नाम था और जो उसको था, ये सारे के सारे लोग बड़े बड़े ईसाई, बड़े बड़े पादरी, ये भी मुसलमान हो गए। मुबाहले की बरकत ये हुई कि ये भी मुसलमान हो गए, ये सारे के सारे लोग मुसलमान हो गए। तो अब जा करके कोई बाप साहब को ये समझा दे कि इस्लाम तलवार के जरिए से नहीं फैला है बल्कि अहले बैत के किरदार के जरिए से फैला है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार हमें हकीकी गदीरी बनने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार हमारे आमाल को इस तरीके से मुज़य्यन करार दे दे कि हकीकी वारिस गदीर जो पर्दे गैब में है वो हमारे नामे आमाल देख करके खुश हो जाए। परवरदिगार हमारे नौजवानों की जिंदगी में पाकीज़गी और इफ़्फ़त इनायत फरमा। परवरदिगार हमारे रिज़्क़ हलाल में वुसअत इनायत फरमा। परवरदिगार जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार इनायत फरमा। परवरदिगार जो बे औलाद हैं उनको औलाद इनायत फरमा। हमारी औलाद को
ہمارے اولاد کو صالح قرار دے دے میرے پروردگار۔ اے میرے پروردگار ہماری قبروں کو نورانی فرما، ہمارے لیے عالم برزخ کے سفر کو آسان فرما، ہمارے لیے روز محشر کے حساب کو آسان فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی شیعہ حیدری کرار ہے تیرے مولا کے چاہنے والے ہیں، قرآن پر حقیقی ایمان رکھنے والے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، وارث ابدی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس کے بعد تھوڑا سا اور بھی نظم کا سلسلہ جاری رہے گا، ذرا سا سماعت فرما لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ